بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو سلیم سے تھا۔ اس وقت وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مجلس میں حاضر تھے اور اسلام لانے کی خواہش ظاہر کر رہے تھے۔ روئے زمین پر ایک اور مسلمان کا اضافہ ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سلیم کے ضعیف شخص کو کلمہ پڑھوایا، دین اسلام کے ضروری احکام اور مسائل کی تعلیم دی، پھر ان سے پوچھا، کیا آپ کے پاس کچھ مال بھی ہے؟ جواب ملا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، بنو سلیم کے 3000 افراد میں سب سے غریب اور محتاج میں ہی ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں اپنے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف اٹھ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ میں سے کون اس مسکین کی مدد کرے گا؟ قبیلہ خجرج کے سردار اٹھے اور عرض کرنے لگے، میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں پیش کرتا ہوں۔ یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں کو جنبش ہوئی، آپ میں سے کون ہے جو ان کا سر ڈھانک دے؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے اپنا عمامہ اتار کر اسلام قبول کرنے والے ضعیف اعرابی کے سر پر رکھ دیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کون ہے جو ان کی خوراک کا بندوبست کرے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان صاحب کو ساتھ لیا اور مختلف گھروں پر دستک دی، لیکن ہر صحابی رضی اللہ عنہ کے گھر سے معذرت کی گئی کہ کھانے کا کوئی انتظام کرنے سے قاصر ہیں۔ مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئے زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا اور مسلمانوں کی مالی حالت مستحکم نہ تھی۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دروازے کی طرف بڑھے، دستک دی اور پورا احوال کہہ سنایا۔ مکان کے اندر سے آواز آئی، اے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی قسم آج گھر میں سب کو تیسرا فاقہ ہے، دونوں بچے بھوکے سوئے ہیں، لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دوں گی۔ جائیے، یہ میری چادر شمعون یہودی کے پاس لے جائیے اور اس سے کہیے کہ اس چادر کے عوض کچھ جنس دے دیجیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ چادر لے کر نو مسلم اعرابی کے ساتھ شمعون یہودی کے پاس پہنچے اور اسے تمام رودات سنائی کہ یہ چادر کس نے بھیجی ہے اور کیا پیغام دیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بات ختم کی تو شمعون پر سکتہ طاری تھا۔ وہ شدید حیرت زدہ تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیسا نیا مذہب ہے جس کے ماننے والے خود بھوکے رہ کر مساکین کا پیٹ بھرتے ہیں۔ اس کے دل میں توحید کی شمع روشن ہو چکی تھی۔ وہ پکار اٹھا، اے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر تورات میں دی گئی ہے، تم گواہ رہنا کہ میں ایمان لایا۔ پھر انہوں نے کچھ غلہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا اور چادر لے کر اسی دروازے پر پہنچے جہاں سے چادر وصول کی تھی۔ دونوں چیزیں گھر میں بھجوائیں۔ تھوڑی ہی دیر میں گھر میں موجود خاتون نے اناج پیس کر روٹیاں تیار کر دیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اس میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ لیجئے۔ جواب ملتا ہے، جو چیز میں راہ خدا میں دے چکی وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں۔ یہ خاتون تھیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے عظیم ایثار نے نہ صرف ایک نو مسلم اعرابی کو فاقہ کشی سے بچا لیا بلکہ ایک غیر مسلم کو اسلام کی نعمت سے بہراور ہونے کی توفیق عطا کر دی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عظمت و رفعت کی ان بلندیوں پر فائز ہیں جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بے حد پیارے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ ایک بار جب رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور سورج نصف النہار پر اپنے جوبن کی گرمی برسا رہا تھا، میں کسی کام کی غرض سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر حاضر ہوئی۔ دروازہ بند دیکھ کر دستک دینے کا سوچ رہی تھی۔ میں نے دریچے سے جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گئی کہ سیدہ تو چکی کے پاس زمین پر سو رہی تھی
اور چکی خود بخود چل رہی تھی اور پاس ہی حسنین کا پنگھوڑا بھی خود بخود ہل رہا تھا۔ میں نے تعجب میں یہ ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شدت کی گرمی میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روزہ سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کا غلبہ کر دیا تاکہ انہیں گرمی اور پیاس محسوس نہ ہو، اور فرشتوں کو حکم فرمایا کہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کام سر انجام دیں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت اعلیٰ ہے۔ اہل بیت کا گھرانہ نور کا ہے، اس لیے اس گھرانے کی خدمت پر نورانی مخلوق کو مامور کیا گیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک مرتبہ سیدہ بطول جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کچھ سوت کاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اسے بازار میں فروخت کر آئیں تاکہ کھانے کا بندوبست ہو سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوت کو بازار میں 6 درہم میں فروخت کر دیا۔ اس سے قبل کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خورد و نوش کی کوئی چیز خریدتے تو انہوں نے آواز سنی، ہے کوئی جو مجھے اللہ کے نام پر عطا کرے؟ آپ نے وہ تمام درہم اس سائل کو عطا کر دیے۔ خود خالی ہاتھ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک بدو کی شکل میں سامنے آئے۔ ان کے ہاتھ میں اونٹنی کی مہار تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، یہ اونٹنی خریدتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں پڑ گئے تو بدو کہنے لگا، میں اسے ادھار پر دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اونٹنی 100 درہم میں خرید لی۔ ابھی خرید کر گھر جا ہی رہے تھے کہ راستے میں حضرت میکائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس اونٹنی کو بیچتے ہو؟ میں اس کو 160 درہم کے عوض خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اونٹنی 160 درہم میں فروخت کر دی۔ راستے میں جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ملے اور کہا کہ سودا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں 100 درہم لوٹا دیے اور 60 درہم لے کر گھر تشریف لے آئے۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یہ رقم کہاں سے ملی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ہم نے 6 درہم کی تجارت کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 60 درہم عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنا سارا واقعہ سنایا۔ اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہو کہ یہ اونٹنی والے کون لوگ تھے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیچنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور خریدنے والے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور وہ اونٹنی دراصل جنت الفردوس کی وہ ناقہ تھی جس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں سواری کیا کریں گی۔